بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حابیل اور قابیل کے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جو دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام خطۂ ہندوستان میں آ کر رہنے لگے۔ حضرت حوا حاملہ ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام عکلیمہ رکھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غائزہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھے۔ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی، ہر دفعہ آپ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو جنم دیتی۔ اسی طرح قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے۔ پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی ہون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے، تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، خدائے تعالیٰ تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی قابیل کے ساتھ شادی کرا دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا، میری بہن عکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا، نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، اور یہ باسبب دوستی کہ تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے عدول حکم اپنے ماں باپ کا کیا، وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے جب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کرا دی، اس کے بعد قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا، میری بہن عکلیمہ کو طلاق دے دو، میں اپنی خدمت میں اس کو رکھوں گا۔ حابیل نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہیں کروں گا، خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تفتیش خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائیوں کو کوہ منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی، اس کی بیوی عکلیمہ ہوگی۔ جب دونوں بھائیوں نے کوہ منا پر جا کر اپنی قربانی رکھ کر دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی قبول کرو، آتش بے مثال آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قابیل نے حابیل کو کہا، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا، قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا۔ اب وہ کوہ منا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ آتش حاکم تھی، جو چیز انصاف کے واسطے اس پر رکھ دی جاتی، غیب سے آ کر آگ اس کو جلا دیتی، خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا، وہ متضامین میں سے اگر کسی کشتی ساکن رہتی تو وہ سچا شخص ہوتا، اگر ہلتی تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم ساتھ تھا، جو شخص اس پر ہاتھ رکھتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ سچا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو متضامین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا اور وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راستے گو ہوتا، یعنی سچ ہوتا، اگر وہ نہ آتی تو وہ جھوٹا
ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سوراخ تھا، یعنی متضامین میں سے اگر پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اس کا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور اگر کاذب ہوگا جزا اس کو بد ملے گی۔ اسی طرح حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا، کیونکہ اس کو دفع کریں، اور اس زمانے تک کسی نے کوئی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر، خدا عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مار دے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر عند اللہ محفوظ ہوگا اور دوزخ میں ہوگا اور میں خلاصی پا جاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا کہ وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا تھا۔ اس میں متردد ہوا، اس کو کس طرح سے مار ڈالوں، قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ اس کے بعد قابیل متردد اس کا کیا کرنا چاہیے، آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد و عالم کے پھرنے لگا، جس زمین پر لہو اس کا گرتا وہ زمین شور ہوگی۔ پس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا اپنے دوست کی فضیحت کرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور کوے نے خریدا زمین کو اور دوسرے کو دفنا دیا، تب اس نے اپنی پنچا اور چونچ سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ بس قابیل نے کہا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے، میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا، پھر کہنے لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کر اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو من پچھتاوے کے کوئی کسی چیز کا پچھتاوا نہ رہا۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین خریدتا دوسرے مردے کو کوے کو دفن کیا، تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ اس کے بعد جانے کا قصد کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل
نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ سے مردود ہے، اس کو بھی تو زمین داب لیتی۔ آواز آئی اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کو خون ریزی نہیں کی تھی؟ پھر وہ بولا خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود تیرے باپ نے قطع صلہ رحمی کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا جب اس نے کہا یا رب قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی ہے جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ پھر ندا آئی اے زمین اس کو چھوڑ دو، تب اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل جلالہ اس کو زندہ کیا، پھر مارا پھر زندہ کیا، اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ اس کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ چند روز معلوم نہیں کہ کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے کھانے پینا سونا سب ترک کر دیا، شب روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کی خواہ میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پادر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مت گریہ زاری کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں نہ گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم خوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال کر دیکھا، مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تبرد اور آلودہ ہے۔ یہ دیکھ کر اور بھی دونوں رونے لگے، ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی رو دیے۔